صلی علیہ السلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتہ دے آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے زور دیے۔ اب ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گے۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم میرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ آپ نے کل سنا تھا کہ یاسین شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان فرمائی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا، دوسری حضور کی رسالت، اور تیسری چیز مرنے کے بعد اٹھائے جائے۔ اس لیے کہ عرب کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک اللہ زمین اور آسمان سب کو اکیلا کیسے بنا سکتا، حالانکہ انہیں پتا نہیں وہ رب وہ ہے کہ لفظ کن سے کائنات کی چیز کو بنا سکتا، لفظ کن سے ہر چیز کو پیدا، کن منے ہو جا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے ہو جاتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ ایک اللہ آسمان اور زمین کیسے بنا سکتا، تھک جائے، کہا یہ ہمارے سارے معبود مل کر اس آسمان کو بنائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ نبی ہوں، ہماری طرح کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی ہے، کہ کیسے یہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی میں، ایک سوسائٹی میں دو رسول بھیجے، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ ہم اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ایک رسول اور بھیج دیا، تین رسول ہو گئے۔ اسی آبادی میں، اسی علاقے میں وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف بھیجے گئے، جھٹلا رہے۔ تو اس ساری چیزوں کے واقعات اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ محبوب اپنے غلاموں کو بتاؤ جو ایمان نہیں لاتے، جو عرب کے کافر دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو درس دیا گیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام ایسا نہیں کہ آپ اور غصہ ہونے کے بعد نہیں، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی سلیقے کے ساتھ سمجھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، پھر تیسرا بھی بھیج دیا، جاؤ سمجھاؤ۔ اور ان میں ایک بندہ تھا انہیں کی قوم کا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، وہ آ کے سمجھانے لگا، کہا یہ جو بات کہتے سچی بات کہتے، کہا یہ اپنی طرح سے بات نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ جن کی تم پوجا کر رہے یہ نفع دے سکتے ہیں، نقصان دے سکتے۔ آج بھی آپ دیکھیں نہ جانے کس کی پوجا کی جا رہی جس کا نہ کوئی آدھار ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کہاں سے آیا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، کوئی آدھار نہیں، کچھ بھی نہیں۔
تھا لیکن آج پوج رہے ہیں. کل تک وہ ایک نمبر کا پتہ نہیں کیا تھا, اللہ ہی نہیں کرے ایسا. تو ان کو چھوڑا گیا اور بتایا نہیں گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ سب بتوں کی پوجا چھوڑ دو, ایک اللہ ہی کی عبادت. اور فرمایا کہ ہم جانتی ہیں, کہا وہ بندہ جب آیا کہ ہم ضرور آپ رسولوں میں سے, اور کہا کہ ہمارا کام ہے آپ تک پہنچانا, صحیح بات آپ تک پہنچانا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں, بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے, اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم تک کی مار پڑے گی. کیا کہا؟ اب وہ دھمکی کیا دے رہے ہیں, کہتے کہ یہ سب دعوتوں کو نہیں بند کر دو, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا بند کر دو, چھوڑ دو, ورنہ کا پتھر سے تمہیں کچل ڈالیں, پتھر سے تمہیں کچل ڈالیں. اور ہوا بھی 4000 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا, انبیاء کرام کو, یہاں تک کہ کسی نبی کو ذبح بھی کر دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا باضابطہ طور پر چوہے سے. ہوا یہ کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, وہ بادشاہ بڑا رنگین مزاج تھا, عورت, لیکن وہ تھوڑے دن مطلب رکھتا تھا عورت, بس اس کا من بدلا ختم تھا. ایک عورت کو اس نے پکڑوایا, اور اس کے بعد جب دیکھا وہ عورت نے کہ اس کا من ہٹ رہا, تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دے دیتی ہوں تاکہ ماں بیٹی دونوں کا کام چلتا ہے. لیکن ہر شریعت میں ماں بیٹی ایک مرد کے نکاح میں آئے یہ حرام ہے. یحییٰ علیہ السلام کا یہ نہیں ہو سکتا, نہیں, ماں بیٹی کے نکاح میں سب نہیں آ سکتا. اب اس عورت نے بہترا بدلا آ کر بادشاہ کو کہنے لگی, اے بادشاہ سلامت, میں نے تیرے لیے بڑی غضب کی, بڑی خوبصورت لڑکی تلاش کی, لیکن یحییٰ نہیں مانا. کیا کہتا نہیں, آپ کو نہیں لینا. ایسا کہا, بس بادشاہ دلال میں آیا اور لوگوں کے سامنے ذبح کر. حضرت زکریا علیہ السلام, ان کو لوگوں نے اتنا پریشان کیا, دوڑا لیا. جب دوڑایا نا, سامنے چلتے جا رہے تھے, ایک درخت آیا, بڑا سا جھاڑ موٹا تھا, اس کو آپ نے گئے درخت پہ جگہ دی, درخت نے جگہ دی, اندر چلے گئے. جب اندر چلے گئے نا تو ادھر جب آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا تو کچھ نظر ہی نہیں آیا, سوچا نہیں کہاں چلے گئے, تو شیطان ظاہر ہوا. یہاں کا ہے, آرا لاؤ اسے کاٹو, اگر نہ نکلے میری گردن کاٹو. وہ آرا لائے کاٹنے لگے. حضرت زکریا اللہ نے کہا خاموش, کہا تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا, درخت پہ بھروسہ کیا, چپ چاپ شہید ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا, اور سیدھا آرے سے کٹ دیا. تو بتائیے کہ رحم کی انہوں نے ایک انہوں پر ایک بہت سارے انبیاء کرام کو کہا ہم ہلاک کر دیں گے, مار دیں گے, اور ہلاک بھی کیا. اور بھی اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے انشاءاللہ کل سنیں.